आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तसादुम का माहौल, दबाव का बोल और एहतजाज का ढोल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। इस शेर में तो शायद को ये जिंदगी एक मुअम्मा ही लग रही है, तो उनके नजदीक शायद जिंदगी ही एक मुअम्मा होगी, लेकिन हमारे तो पूरे मुल्क के सिस्टम की हालत इस वक्त एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। यूं लगता है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी लड़ाई छोटी मोटी महाजराई और टकराव से कहीं आगे जा चुकी है। ये लड़ाई किसके मफाद में है और किसके लिए नुकसान? क्या ये लड़ाई किसी की अना की लड़ाई है या अपनी बालादस्ती कायम रखने की लड़ाई है? इस लड़ाई का मकसद इस मुल्क की बेहतरी है या इदारों की तबाही है? और फिर इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा? ये भी एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। अरकान पार्लियामेंट इस लड़ाई में सवाल उठा रहे हैं। वो अदलिया पे कुछ जजेस के कंडक्ट, मुबैना ग्रीन कार्ड और बैरून मुल्क जायदादों की बात कर रहे हैं। तो आला अदलिया के जजेस दौरान समाअत उनको किसी की प्रॉक्सी कह रहे हैं, इस इकदाम को तौहीन अदालत कहकर नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस का अंजाम क्या होगा? क्या मुल्क में एक बार फिर तौहीन अदालत की सजाओं का सिलसिला शुरू होने वाला है? क्या एक बार फिर सियासतदानों की नाअहलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है? तो ये भी एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। इदारों के दरमियान लड़ाई, टकराव और महाजराई अब टीवी चैनल्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से निकल कर ऐवानों तक आ गई है। यहाँ वुज़रा कह रहे हैं कि जजेस को ये इख्तियार ही नहीं कि गुस्से में जो मर्जी कह लें। किसी जज को काबीना, सदर या वजीर आजम को अदालत में बुलाने का इख्तियार ही नहीं है। सेनेटर्स कह रहे हैं कि कारकर्दगी दिखाएं, आप सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई कह रहा है कि सिलेक्टिव जस्टिस होगा तो लोग आवाज उठाएंगे, और कोई कह रहा है कि प्रॉक्सी कहा है तो सबूत देने पड़ेंगे। अब ये पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में घुमसान की जंग क्या रंग दिखाएगी? ये भी एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। एक तरफ ये लड़ाई है जिसमें इदारे अब आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ अवाम की लड़ाई है जिसमें मसाइल उनके सामने हैं। हुकूमत अवाम के इन मसाइल से लड़ने के बजाय अवाम के मसाइल सामने वालों से लड़ रही है। उनके खिलाफ कहीं डिजिटल और सोशल मीडिया को काबू करने के कानून बनाए जा रहे हैं, तो कहीं हुक्मरान अपने ऊपर तनकीद रोकने के लिए हितक इज्जत के कानून ला रहे हैं। कारकर्दगी दिखाने के बजाय नाकस कारकर्दगी सामने लाने वालों पर गुस्सा और उनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल भी तो एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। तो क्या ये मुअम्मा किसी को समझ में आएगा और क्या कोई इसे हल भी करेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मजीद कुछ और इश्यूज को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस वसूल करने वाले MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और MNA जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्लेजर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर काफ़ी बात हो चुकी है और अब आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी सर्व हो चुका है, 5 जून को आपने पेश भी होना है। तो पहले ये बताइएगा कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी सर? देखिए पारस, मैं जब MNA बनकर जब असेंबली में गया, और तो मेरी पहली तकरीर थी अप्रैल में गालिबन, और मैंने पहली तकरीर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की कोशिश की। 3 मिनट का मुझे टाइम मिला। 3 मिनट में 2 दफ़ा स्पीकर ने मेरे माइक को बंद किया। मुझे इस पर भी एतराज़ है क्योंकि अपोजिशन वालों को वो जो है 20-20 मिनट जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने देते हैं। पता नहीं उनको हमें उन्होंने कितना बिल्कुल क्या समझ रखा है कि वो बिल्कुल उनके लहजे में, उनकी बात में, उनके एटीट्यूड में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो एनीवेज हमने इस वाली बात 3 मिनट में उन्होंने 2 दफ़ा मेरे माइक को बंद किया। बहरहाल तो मैंने सोची थी ये बात कि जब भी हम MNA बन गए तो जब भी बात करेंगे तो एक जो बेसिक फ्लॉ है पाकिस्तान में सूद के हवाले से, उस सूदी निज़ाम के खिलाफ मैं बात करूंगा। एनीवेज मैंने बात की 3 मिनट में जितनी भी कर सकता था। फिर मुझे कहा गया कि नहीं, आप एक बाकायदा जो इसके लिए जो है वो प्राइवेट मेंबर डे पे जो अपना एक रेजोल्यूशन जमा कराएं। वो हमने जमा करा। मुझे 12 मिनट, मई के महीने में मुझे 12 मिनट का टाइम मिला कि मैं 12 मिनट उसके ऊपर बात करूं। जब ये कोर्ट में जब सो मोटो एक्शन हुआ, ख्याल आया कि ये जो शरई अदालत है 2022 अप्रैल 2022 में उसका एक फैसला आया कि अगले 5 सालों में 2027 तक मुल्क से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। ये फैसला 9 सालों की जिद्दोजहद के बाद आया, और उसके अंदर बड़ी डिटेल से पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है कि कैसे पहले आप इंटरनल जो है वो सूद को खत्म करेंगे। हमें भी पता है, उनको भी पता है कि भाई, लोगों को पता है कि भाई हमारे पास IMF का कर्ज है, सारी चीजें, इसलिए उन्होंने यकसर उसको खत्म करने की बात नहीं की 5 सालों में। वो इम्प्लीमेंट हो जाता, उसके दिन शुरू हो जाते और 2027 में खत्म हो जाता। क्या हुआ कि 16 बैंक्स
وہ سپریم کورٹ کی ایپیلنٹ بینچ میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے اس پہ اسٹے لے لیا. تو وہ جو 5 سال کا جو ڈیوریشن شروع ہونا تھا وہ پچھلے 2 سالوں سے وہ پینڈ ہو گیا ہے, وہ سسپینڈ ہو گیا وہ فیصلہ, اور اس کا بھی پہلا دن شروع نہیں ہو پایا. تو میں کیسے شروع ہوگا وہ کہ سپریم کورٹ کی ایپیلنٹ بینچ میں ایک بینچ بن جائے, چیف جسٹس بنا دیں اور ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب یہ سو موٹو ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے جس کے اوپر جو ہے سود کا سارا نظام ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹائیں گے اور جو ہے وہ صدقات کو جاری کریں گے. یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ بے شک یہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. سن لیں, کمپلیٹ کر لیں پارس, اس کو کمپلیٹ کر صرف 2 سیکنڈ میں. تو میں نے یہ سوال کیا, اس کا جواب ہی دے رہا ہوں کہ کیوں مجھے خیال آیا, میں نے کیوں کیا. تو مجھے خیال آیا کہ جب 6 چیف جسٹسز کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں, لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چل رہی ہے وہ زیادہ اہم, اس کے اوپر فیصلہ ہونا پہلے چاہیے, یا یہ فیصلہ سو موٹو کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اچھا میں نے تو عدالت سے معصومانہ سوال کیا ہے نا, مجھے وہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے 6 ججز کے حقوق دیں گے. دیکھیں آپ نے سود کی جو بات کی اس کے حوالے سے بھی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ہی آواز اٹھائی نا. میرا سوال یہ ہے کہ بھئی اس ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ نے پریس کلب کا رخ کیا؟ اور دوسری بات جب آپ سپریم کورٹ کی یہ آپ کر رہے ہیں تو سر وہ تو سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے نا کہ کون سا جو ایشو ہے وہ فوری نوعیت کا ہے, یا فوری نوعیت کا فیصلہ وہ کس ایشو پہ دے سکتے ہیں, اور کون سا ایشو ایسے ہے جس پہ وہ جو فریقین ہیں ان کو کئی ہفتے ان کی جو دلائل ہیں وہ اس پہ محیط ہوں یا وہ چاہتے ہوں. کیوں آپ سود کے ایشو کو اس سے ملا رہے ہیں؟ بالکل میں ملا رہا ہوں سود کے ایشو کو اس سے, کیونکہ میری نزدیک جو ہے وہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم, یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہم ایز اے قوم حالت جنگ میں ہیں. اور اگر آپ اس کو ذرا سی بات سوچیں تو آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے. اور ہمارا فائنانس منسٹر یا ہمارے سودی نظام پہ ہمارے منسٹر وزراء اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں خوشحالی آنے والی ہے اسی سودی نظام پہ. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو میں نے سوال ہی تو کیا ہے, میں نے سوال ہی یہ کیا کہ بھائی آپ مجھے کہہ دینا اپنے فیصلے میں کہ بھائی ہم جو ہے وہ 6 ججز کے حقوق زیادہ اہم ہیں, اور یہ 2 سالوں سے جو اور یہ 2 سالوں سے نہیں, پچھلے 60 سالوں سے یہ پینڈنگ ہے یہ ایشو, ہر 8-9 سالوں کے بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو مولوی نہیں تھے, انہوں نے آئین میں لکھوایا ہے 38F کہ we will eliminate ربا as soon as possible. 38F of the Constitution of Pakistan. 51 سال ہو گئے آپ کا as soon as possible ختم نہیں ہو. بھئی ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھ دو کہ بھئی ہم نہیں مانتے نا. لیکن آپ نے پریس کانفرنس میں بات کی, اگر یہ کوئی حکومتی وزیر اعظم کرتے, وزیر داخلہ کرتے یا وزیر قانون کرتے تھے تو کیا زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ایم کیو ایم میں بھی آپ کے علاوہ کسی اور نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی. اور دوسری بات فیصل وافدہ کے حوالے سے جو جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس سے وہ آپ نے سنے نا سر, جب ان ایشوز کے اوپر اچانک باتیں ہونے لگتی ہیں نا تو پھر اشارے کہیں اور جاتے ہیں, چہمگوئیاں ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ میں بالکل سمجھ گیا, میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیے پارس بی میں نے آپ کو اپریل کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو اپنی مئی کے اسپیچ کا حوالہ دیا, اور چونکہ بات سپریم کورٹ میں ہے اور یہ والی بات یہ 6 ججز کے ایشو کو بھی سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے, تو میرا اس کانٹیسٹ کو ملا کر بات کرنا بنتا ہے نا کہ بھائی اچھا کہہ دینا, اس کے اوپر اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. کہہ دیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے حق کو نہیں مانتے, ابھی بول دیں نا, فیصلے میں بول دیں کہ نہیں مانتے بھائی 6 ججز کے حقوق. بھائی میں 6 ججز کے اوپر سو موٹو لینے پر اعتراض نہیں کر رہا, اور پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں جانے کی کیا. دیکھیں مجھ سے ایک تو آپ مجھے آئسولیشن میں دیکھیں, میں اپنے کنڈکٹ کا ذمہ دار ہوں, میں کسی کی بات کا ذمہ دار نہیں. میں نے جو بات کی ہے, جو پوائنٹ اٹھائے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ نے رؤوف حسن صاحب کی گفتگو سنی ہے ججز کے بارے میں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں, وہ ان کو اندھا گونگا بہرا کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں شرم آنی چاہیے. یہ الفاظ ہیں, لائیو چل رہا ہے ٹی وی پہ, بھائی لائیو چل رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے کیا اس طرح کی کچھ ذرا سی بھی کو بات کی ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جھوٹ. پھر دوسری بات یہ ہے پارس بی کہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ایک کسی صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد کو لیٹر لکھا ہے, یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, یہ بھی ٹی وی پہ چل رہی ہے نا بات خبروں میں, اور ڈبے چل رہے ہیں ٹی وی پہ, کہ خط لکھا ہے بھئی ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ذرا ایکسپلینیشن دے دیں کہ اس میں آیا کہ ججز کو دوہری شہریت رکھنے والے جج کو آئین میں جج بننے کا حق حاصل ہے نہیں ہے. جواب آ جاتا ہے ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کہ آئین میں ججز پر کوئی قدغن نہیں ہے, اگر وہ دوہری شہریت کا حامل ہو تو وہ جج بن سکتا ہے. بالکل آئینی بات ہے, صحیح بات ہے. اب میں یہاں بالکل صحیح بات ہے. میرا اب یہ سوال ہے کہ دیکھیں
اتنا معتبر ادارہ ہے, اتنا پاورفل ادارہ ہے, اتنا اس کی انٹیگریٹی کتنی سپریم ہونی چاہیے, جو کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہینگ کروا دے, جو کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دے, جو کسی اس کی بیٹی کو گرفتار کر لے, جو کسی الیکشن سے ایک دن پہلے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کروا دے, وہ جج اگر فرض کریں کوئی امریکہ, فرض کریں, میں کہہ نہیں رہا ہوں کوئی امریکہ کا نیشنل ہے, امریکن نیشنل ہے, وہ آ کر یہاں پر جو ہے وہ آرام سے ہماری آئین کے مطابق اوتھ لے سکتا ہے, جو کہ وہاں کا بھی وفادار ہو جائے, ٹھیک ہے آئین میں گنجائش ہے, لیکن کیا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ دو ایشوز ہیں, ایک تو جو آپ نے ابھی ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہے وہ ایشو ہے, اور دوسرا وہ جس کے اوپر آپ نے پریس کانفرنس کی, جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ معزز جج کی جو دوہری شریعت ہے اس پہ آپ نے سوالات اٹھائے ہیں, لیکن سر وہ جج جو ہیں وہ بھی انہی ہائی کورٹ کے 6 ججز میں شامل ہیں نا, تو ایک تاثر مصطفیٰ کمال صاحب یہ بھی گیا کہ اس سے ان ججز کی کردار کشی کرنا مقصد تھا جو مداخلت کے خلاف جنہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے جب وہ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کوئی کردار کشی نہیں کی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہے, میں تو ایک سسٹم کی بات کروں, ججز کی بات نہیں کروں. دیکھیے آپ کا جس فاضل جج کی بات کر رہی ہیں وہ ڈول نیشنل نہیں ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے, وہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے, انہوں نے ایکسپلین کر رکھا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے, ان کی پوری فیملی اس فاضل جج کی. اچھا یہ مجھے کہاں سے پتا چل رہی ہے بات, یہ مجھے میڈیا سے پتا چل رہی ہے بات, یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا پہ میڈیا کے دور میں بھی تو اس قسم کی پریس کانفرنسز ہوا کرتی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف, تو یہ تو مختلف دور میں ہوتی رہی ہیں, اور آپ کو پی ٹی آئی کے دور میں ہی ہوتی رہی نا. میں اس کو منع نہیں کر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھ پر یہ اعتراض کیوں ہے کہ میں نے میڈیا میں جا کر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کو پریس کلب جانے کے, بھائی میں کہہ رہا ہوں سب چیزیں جب میڈیا پہ چل رہی ہیں تو میرے میڈیا پہ بات کرنے پہ کیا اعتراض ہے کسی کو, اور میں نے کون سی نہ کوئی نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں, نہ خدا نہ خواستہ کسی کو الیج کیا ہے میں نے, نہ میں نے کوئی جو ہے وہ غلط بات کی ہے, میں تو اس پورے کانسیکوینسز کو, اس پورے سسٹم کو میں نے سوال کیا ہے کہ بھائی, اور ابھی بھی میں کہتا ہوں بالکل سو موٹو لے رہے ہیں آپ لیجئے, لیکن جو ہے وہ آپ ذرا یہ جو میں نے آپ کو بتائی 2 سال سے فیصلہ پینڈنگ سسپینڈ ہوا, اس پہ نظر نہیں کر. دوسری بات میں نے یہ بات ضرور کہی ہے, اگر کورٹ دونوں کیسز ساتھ ساتھ ٹیک اپ کرے پھر ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب, پھر تو آپ کو ایشو نہیں ہوگا اس پہ جو آپ سود والا کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کیا, بالکل زبردست بات ہے, بالکل زبردست, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور کیا کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے اس میں مداخلت نہیں ہوتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جی بالکل مکمل طور پہ آزاد ہیں اور بغیر کسی دباؤ کے اور پریشر کے وہ فیصلے کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے؟ پارس بی بی, آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا, اور جو لوگ ہیں وہ بھی برا نہ مانیں اور اس بات کو چلا دیں اور مجھ پر کانٹیمپٹ نہ کریں. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کسی کی مداخلت کے اوپر ہی آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دیا اس وقت کے کسی جرنیل کی مداخلت پہ؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کسی جرنیل صاحب کی مداخلت پہ آپ نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اقامہ رکھنے پر گھر بھیج دیا اور بعد میں سارے کیسز بری ہو گئے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کسی جج صاحب, کسی اس وقت کے جرنیل صاحب, کسی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پہ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں جو ہے وہ جعلی ہیروئن رکھنے کا مقدمہ چلایا اور مداخلت ہوتی ہے نا اس کا مطلب سر؟ یہ میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں آپ پوچھیں, مداخلت ہوتی ہے نا, آپ کا خیال کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بھائی مداخلت لیتے ہیں نا. دیکھیے میں تو ایک عام آدمی ہوں, جو ججز ہیں وہ غلط بیانی نہیں کر رہے, تو ایسے حالات میں تو آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جملہ سن لیجئے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میرا جملہ سن لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں آپ کے ساتھ. میں تو بہت عام سا کمزور سا آدمی ہوں, میرے ساتھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے, لیکن کوئی چیف جسٹس تو کانسیکوینسز کے ساتھ, کوئی چیف جسٹس اگر کمپرومائز کر رہا ہے, کوئی جج اگر کمپرومائز کر رہا ہے, اور میرے کمپرومائز کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ اس کو اس والی بات, میں عام آدمی ہوں, میرے ساتھ حادثات سانحات پیش آ سکتے ہیں, میں کمزور آدمی ہوں, مجھے کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن جج صاحب کے ساتھ جو بھٹو صاحب کو پھانسی دے رہے ہیں, اگر وہ نہیں دیتے تو کیا ان کو کوئی اغوا کر لیتا؟ کیا جو نواز شریف صاحب کو جو چیف جسٹس نکال رہے ہیں, اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو کوئی مار دیتا, کوئی اغوا کر لیتا؟ کیسے کر سکتے؟ چیف جسٹس پاکستان ہے. تو آپ خود تو اپنا کنڈکٹ دیکھیں خدا کے واسطے, چھوڑ دیں ساری بات. آج کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے بھارت بی بی, کیا اسی جوڈیشری نے ان کو لا کر سازش کر کے کٹہرے, وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر, کیا یہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کے ان کی اس وقت کی جوڈیشری, کیا وہ ساتھ مل کر آج کے چیف جسٹس صاحب کو آنریبل ان کو کٹہرے میں لا کر ان کو ان کے گھر والوں کو نہیں کھڑا کر دیا؟ ٹھیک نہیں کھڑا کر دیا.
وقت کی حکومت کا جن کے پاس آپ ایک دم سے کہیں کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت کی حکومت کا جن کے ساتھ ایک پیج تھا نا تو وہ پھٹ چکا ہے نا، اور اب آپ کو پتا ہے کہ ایک پیج جو ہے وہ دوسرے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن سر آپ نے یہ جو پورا ایشو ہے اس کو فوج مخالف مہم سے بھی جوڑا ہے، اور آپ نے فوج کو ڈسمنٹل کرنے کی کوششوں کا ذکر بھی کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب. تو اگر کوئی جج جو ہے وہ مداخلت کا ذکر کرتا ہے یا مداخلت کی بات کرتا ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، تو کیا پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ فوج کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سر ہماری فوج ڈسکس ہو رہی ہے آج سوشل میڈیا پہ، جو اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے آج میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، جس آپ دیکھ نہیں رہی کہ ہمارے آنریبل جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں جب وہ ہیڈ لائنوں کی شکل میں اور فلیش ہو کر جب چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں بچا ہوا. تو مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ کیا اس سے جو ہے وہ ادارے ریاست مضبوط ہو رہی ہے؟ میں ان کی اچھائیوں کے اوپر ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، کوئی بھی دودھ کا دلاوا نہیں ہے. میرا صرف اتنا سا کہنا ہے، پارس بی بی میں سندھ میں رہتا ہوں، میں کراچی کا ڈومیسائل ہے میرا، میں اس ملک کی ڈائنامکس کو، جو پنجاب میں لوگوں کی اور ڈائنامکس ہوں گے، ہمارے یہاں کے ڈائنامکس اور ہیں. جس طرح سے عرب اسپرنگ میں، شام میں، لبنان، شام میں، عراق میں اور لیبیا میں جس طرح سے فوج پہلے ڈسمنٹل کر کے، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھر جتھے بن گئے لوگوں کے اور گروپس کے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو جو مارا ماری کی ہے، لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے. آج اس ملک میں کیسی بھی ہے، جیسی بھی ہے، یہ ہماری فوج ہے، اور اس رہنے کی ڈسپلن کے فوج رہنے کی وجہ سے آج یہ ملک انٹیکٹ ہے. ہاں گریونسز ہوں گے اداروں کے، میرے بھی شاید ہوں گے. کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، کمرے میں بیٹھ کر بات کریں بھائی، ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کریں. ٹی وی پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس جی سر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، فوج نہیں تو پاکستان نہیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ سوال جو ہے وہ غیر آئینی مداخلت کا بھی ہے نا. اچھا سر تھوڑا سا ٹائم کم ہے، اب سپریم کورٹ نے 5 تاریخ کو آپ کو طلب کیا ہے، تو آپ پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں؟ ہمیں طلب کیا، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پیش نہ ہوں. ہم تو شو کاز کا جواب تلاش کر لیا ہے یا تیار کر لیا ہے شو کاز کا جواب آپ نے سر؟ جب میں وہاں جواب دوں گا تو بالکل یقیناً جواب تو دینا ہے. جب کاز پوچھی گئی ہے تو جواب تو دینا ہے. اور میں تو آپ کے سامنے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے لفظ کو سنیں جانیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بیان کو، میری پریس کانفرنسز کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو مجھے سنے بغیر وہ مطمئن ان کو ہو جانا چاہیے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں تو حیران ہوں کہ رؤوف حسن صاحب کے جملوں پر کوئی سو موٹو نہیں آیا کہ وہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو اندھا گونگا بہرا کہہ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں، چلے جاؤ یہاں سے تم اگر نہیں کر سکتے. وہ اس طرح، میں نے تو اس کا اشیر میں سوچ بھی نہیں سکتا میں کسی چیف جسٹس کے اوپر یہ والی بات کروں، وہ تو جج کے اوپر، بلکہ کسی کے اوپر بھی یہ والی بات کروں. اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو وکلا جو نعرے لگا رہے ہیں کورٹ کے باہر چیف جسٹس کے خلاف، اللہ معاف کرے، میں توبہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. میں یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کر رہی ہوں، کئی مصطفیٰ کمال کو سپریم کورٹ سے معافی تو نہیں مانگ لیں گے سر؟ دیکھیں ابھی یہ تو میرے لائر اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، اور میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئی بات کی جس کے اوپر مجھے یہ شو کوز ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی جس طرح سے رؤوف حسن صاحب وغیرہ اور پی ٹی آئی کے لوگ آفیشیل اپنی پریس کانفرنسز میں بات کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے تو جو بات کی وہ آپ کے سامنے. آپ پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے تو آپ کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ مصطفیٰ کمال صاحب؟ پارس بی بی مصطفیٰ کمال کو جانتے ہی نہیں ہیں پھر لوگ. میرے رب نے مجھے 22 سال پہلے ایم پی اے بنا دیا، میرے رب نے مجھے 21 سال پہلے آئی ٹی وزیر بنا دیا، میرے رب نے مجھے 16 سال پہلے کراچی کا میئر بنا دیا، 12 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا. یہ اس ایم این اے شپ سے پہلے یہ میں رہ چکا ہوں. یہ میری روزی روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں اس ایم این اے شپ کو. اس سے ڈرنے اڑنے والا نہیں ہوں میں کہ کوئی ایم این اے شپ چھین لے گا. او بھائی آپ، اللہ اگر یہ اس امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، آپ کی کسی کی بھی انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کچھ لے سکے یا مجھے کوئی دے سکے. ہاں میرا رب مجھے اس امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، میں رب کی ہر رضا پہ راضی ہوں، اس کی رضا پہ راضی ہوں. یہ چکر نہیں ہے میرے ساتھ کو میں ڈراؤں گا کروں گا. دیکھیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کی. مجھے اگر 100 دفعہ بھی جو ہے وہ مجھے ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، میں جھکوں گا، ڈر کے نہیں، ڈرتا ورتا نہیں. اور کیا بیچتی ہے، میں
میں سینیٹر تھا پاکستان کا, میں لات مار کے چلا گیا 6 مہینے, 5.5 سال باقی تھے میرے سینیٹرشپ کے. یہ ایم این اے شپ کیا بیچتی ہے میرے لیے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے ایم این اے شپ کی میرے لیے. سر بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے وافدہ اور کمال, اور اللہ کرے کہ آپ سپریم کورٹ کو مطمئن کر سکیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ فیصل وافدہ سے دوستی جو ہے وہ کیسے ہوئی اور کتنا عرصہ چلے گی آپ کی؟ آپ کہاں سے کس کو کیا جوڑ رہی ہیں بھائی؟ یہ تو سوال ہے, وہ تو ہم نے کر لی ساری بات. اب ذرا دوستیوں کی بات بھی ہو نا کہ کیسے ہو گئی, کیسے لوگ مجبوری بن گئے. بھائی یہ تو آپ اس لیے میرا اور ان کا بھائی فیصل وافدہ صاحب سے میری بالکل یاد اللہ ہے, کراچی کے ہیں, پی ٹی آئی میں جب تھے, جب بھی میری بہت لمیٹڈ ان سے ریلیشن شپ ہے, ان سے تعلق ہے, ان سے دوستی ہے, لیکن بہت اچھی ہے. میرا کو روز کا ان سے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, ایک لمیٹڈ سے میری ان سے ریلیشن شپ ہے بہت. اور ہم نے شاید ایک دوسرے سے ان کی پریس کانفرنس اور ہماری کوئی گفتگو سن تو لیں, کوئی گفتگو نہیں ہے. اچھا چونکہ ان کو بھی نوٹس سرو ہو گیا, مجھے بھی نوٹس سرو ہو گیا, اس لیے آپ اس کو کلب کر کے, تو بھائی میں یہ کہنا نہیں چاہتا, میں خدا نہ خواستہ میرے کہنے پہ کسی اور کو نوٹس سرو نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ تو پارٹی کے اور بھی لوگ ہیں, لیکن میرا یہ کیریکٹر نہیں ہے, میرا یہ ظرف نہیں کہ میں بولوں اس کو بھی بولا, میں اس کو بنائے بھائی میں نے کی والی بات میں اس کو اون کرتا ہوں, اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ نے کہا نا کہ آپ کہاں سے بات کو کہاں لے آئی ہیں, لیکن آپ یقین کریں میں جاننا چاہتی ہوں کہ بھئی ایم کیو ایم نے فیصل وافدہ کو ووٹ کیسے دیا ہے, چونکہ آپ نے ایک جگہ یہ کہا کہ ایم کیو ایم کمزور ہے اس لیے فیصل وافدہ کو ووٹ دینا پڑا. گزشتہ ہفتے فیصل وافدہ میرے شو میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ کچھ کو میں پسند ہوں اور کچھ کی مجبوری ہوں کہ وہ مجھے پسند کریں. تو سر ایم کیو ایم ان حالات میں کیسے پہنچ گئی کہ سینٹ کے لیے ووٹ دینا آپ کی مجبوری بن گیا ہے, اتنی کمزور ہو گئی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیے میں اس تناظر میں کمزور ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے سینیٹر کو 2 سینیٹرز آنے تھے, دوسرے سینیٹرز کے لیے میرے پاس ایم پی ایس کے ووٹ پورے نہیں تھے. میں اس تناظر میں کمزور ہوں کہ مجھے 6 ووٹوں کی 5 سے 6 ووٹ اور ملتے تو ہم جو ہے وہ دوسرا سینیٹر لے آتے. ہمارے پاس وہ 5 سے 6 ووٹ نہیں تھے. پیپلز پارٹی نے فیصل وافدہ صاحب کو وہ 5 سے 6 ووٹ کی کمٹمنٹ کی, اور پھر یقیناً پھر ہم نے بھی جب ہمارے وہ 16 ووٹ 15 ووٹ 16 ووٹ ضائع ہو جاتے, ہم نے بھی ان ووٹوں کو فیصل وافدہ کو ووٹ دے دیتے ہیں. سنیں, اگر ہم جو ہے سن تو لیجئے, اگر ہم مضبوط ہوتے تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے, بات کرتے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتی, لیکن ہم نے اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچایا اور ہم نے فیصل وافدہ صاحب کو اس لیے ووٹ دیا. فیصل وافدہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے تو میری سیٹ چھینی تھی, ان سے میں نے اپنی سیٹ دوبارہ چھینی ہے, اور کچھ کی میں مجبوری ہوں. تو میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ مجبوری بن گئے یا بنا دیے گئے, یہ ہوا کیا؟ 16 ووٹس تھے ہمارے پاس, 16 ووٹ تھے جس سے ہم اپنے دوسرے کینڈیڈیٹ کو جتوا نہیں سکتے تھے ان ووٹوں سے. ہمیں لامحالہ 5 سے 6 ووٹوں کی ضرورت تھی, وہ ہمیں نہیں مل رہے تھے وہ ووٹ, وہ فیصل وافدہ صاحب کو ملے اور ہم نے ان کو اپنے ووٹ دیے. تو فیصل وافدہ صاحب نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ ووٹ ہمیں دے دیں, آپ کے پاس ووٹ بچ رہے ہیں, تو آپ نے بھی سوچا تو ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی؟ جی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. ٹھیک, اچھا انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ہم سے, فیصل وافدہ صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے سر. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. پلیزر. اور یہ جو سب سے پہلے آپ سے بہت زیادہ اظہار افسوس آپ پہ جو یہ حملہ ہوا ہے گزشتہ دنوں سر, اور اس کی یقیناً مذمت ہونی چاہیے. اب یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت اس وقت کیسی ہے؟ I'm okay, ماشاءاللہ. I went to the doctor this morning, اس نے کہا ٹھیک ہے, it's normal, ٹائم لگے گا. سر یہ ہوا کیا؟ یہ واقعی خواجہ سرائی تھے؟ چونکہ خان صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حملہ آور کون تھا. خواجہ سرا نہیں تھے, بالکل نہیں. میں فوج میں اپنا خود میرا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا ہوا ہے, so you know when I grappled them I knew that they were. اچھا سر, جو رانا ثناء اللہ ہے نا, انہوں نے مذمت بھی کی آپ پہ جو حملہ ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن بہت نفیس آدمی ہیں اور ان پہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اگر بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے تو پھر معافی مانگ لینی چاہیے. تو مجھے تو لگتا ہے, یا میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ پھر صلح کر لیں. اگر ہم سے کہہ رہے ہیں تو پھر وہ از ناکنگ آن دا رانگ ڈور, کیونکہ وی فیل کہ جی ہمیں معافی مانگنے کی کوئی ہمارے پاس ریزن نہیں ہے. انفیکٹ باقی سب لوگوں کو ہم سے معافی مانگنی. سوری, انہوں نے کہا صلح کر لیں. ہم صلح کے راستے میں کون حائل ہے؟ ہم تو نہیں ہیں. خان صاحب نے تو بار بار کہا ہے ایٹ پولیٹیکل کاسٹ ٹو دا پارٹی کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, تو پھر بات کر لیجیے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں صرف فوج سے ہی بات کروں گا. وہ باقی سب پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات ہے, سوائے 3 کے جنہوں نے مینڈیٹ چھوڑی. ان کے بعد رہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہی تو 3 بڑی پارٹیز ہیں. دیکھیے جب پی ڈی ایم بنا تھا تو پھر وہ بھی کیا تھا, وہ 2 ہی پارٹیز تھی نا, باقی کیا تھی. تو یہ 3 ہیں. تو سر یہ جو ایف آئی آر آپ کے پہ حملہ ہوا ہے, اس کی کٹی, اس کو آپ نے مسترد کر دیا ہے, تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا دہشت گردی کی دفعہ شامل نہیں کی, جو کہ اقدام قتل کی تو شامل کی ہیں؟ جی ہاں, دہشت گردی کی دفعہ جو ہے وہ شامل ہوئی. دیکھیے
परसों रात को इन्होंने जो हमारे ऑफिस के ऊपर रात में नाइट स्ट्राइक हुई थी, उसमें आवर मुगल है हमारा यहाँ का इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट है, मैंने अब बन जाएगा बिकॉज उसका भी केस है, तो उसकी वो गया था वहाँ, मतलब लोग पहुँचे थे जब उनको पता चला था ये था, तो उसको वहाँ उसको अरेस्ट किया और उसके ऊपर बगैर किसी वजह के उन्होंने टेररिज्म की जो है वो चेक लगा दी। भाई मेरे पास तो उन लोगों ने अपनी वो अपने यूट्यूब जो उनकी फुटेज है उसमें वो खुद कह रहे हैं जी कि हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। पहले एक के ऊपर सामने उन्होंने हमला किया, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने वहाँ GNN के सामने हमला किया, सो दे वर ट्रेसिंग मी, दिस इज टेररिज्म। सर लेकिन अगर आप उस पर मुतमईन नहीं हैं तो राना सनाउल्लाह ने यहाँ भी ये बात की कि आप फिर अपना बयान खुद लिख कर बयान के तौर पर दे दें तो उसी को FIR का दर्जा मिल जाएगा। वो कह रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जामात लगा रहे हैं और मुस्तरद कर रहे हैं FIR को, तो इसकी क्या? जब FIR दर्ज हो रही थी तो मैंने अपना बयान दे दिया था, उस वक्त मैंने दे दिया था। राना साहब को चाहिए कि चेक कर ले, तो मिलता नहीं है वो जो आपका बयान उसमें टेररिज्म की शिक जो है, मेरी लीगल टीम ने जो कहा था मुझे, मैंने वो किया था। आई एम नॉट अ लॉयर, सो उन्होंने जो मुझे कहा था पारिस, वो मैंने कर दिया था। उसमें टेररिज्म की शिक के बगैर उन्होंने बाकी मुकदमा दर्ज किए। आज 5वां दिन है, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। इसीलिए शायद उमर अयूब साहब ने कहा कि इस पे हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने, इसकी डिमांड है। सर किस किस इशू पे जुडिशल कमीशन आप बनवाएंगे? धांधली के इशू पे भी, 9 मई के वाकयात पे भी, अब आप पे हमले पे भी? पारिस साहब बात सही कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन मसला ये है, देखिए इस वक्त रियासत जिस नहज के ऊपर खड़ी है, बहुत बड़ा इम्प्लोशन हो सकता है। हम लोग टोटल डिसफंक्शनैलिटी है, वर्चुअली हर इंस्टीट्यूशन डिसफंक्शनल हो चुका हुआ है। हाँ, कुछ ताज़ा हवा के झोंके जुडिशरी की तरफ से, अदलिया की तरफ से आ रहे हैं, खुशी की बात है। मैं तो कहता हूँ हर इंस्टीट्यूशन जागे, हर इंस्टीट्यूशन अपना अपना जो आइनी और कानूनी रोल वो प्ले करे, तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन सही कह रही हैं, लेकिन मसला ये कि और कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो देखिए 9 मई है, ठीक है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम तो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि जी जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रही हैं। फिर हमने वो पिटिशन करके 25 मई को लास्ट ईयर हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है। आज 25 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर हो गया, 1 साल पूरा गुजर गया है, वो पिटिशन फिक्स ही नहीं हुई हियरिंग के लिए। सर लेकिन जुडिशल कमीशन का मसला ये है कि फिर जो वो फैसला कर देता है वो फिर हतमी राय होती है, और फिर वो जो भी फैसला होगा आप लोगों को मानना पड़ेगा, जैसे 2013 में इलेक्शन से मुतालिक फैसला भी मानना पड़ा था। देखिए हद वसा कोशिशें करें कि सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसमें हों और वो फेयर माइंडेड जजेस हों, उनको लगाइए। उसके बाद कोई वजह नहीं कि लोग उसका फैसला ना माने या हम ना माने। अगर जुडिशल कमीशन कहता है कि ये ख्वाजा सनाओं का ही एक ग्रुप था और उन्होंने ज़ाती हैसियत में और गलतफहमी में ये काम कर दिया, तो आप कबूल कर लेंगे? हम ज़बरदस्ती किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। राइट। जुडिशल कमीशन की आप डिमांड कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि अदलिया पे आपका एतमाद है? अदलिया के ऊपर हमारा एतमाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो कुछ हुआ है, जो लेटर लिखा गया है, उसके बाद जो हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स आई हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, उसके बाद जो बाकी जजेस का जो हम स्टांस लेकर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड कर रहे हैं, हमें अपना रोल बगैर प्रेशर के, बगैर इंटिमिडेशन के, जो उनका राइट है। तो एक अच्छी फीलिंग आई है। मैं कम से कम कहूँगा, मैंने बहुत लिखा है जुडिशरी के ऊपर और इनके नेगेटिव रोल के ऊपर, मैंने डॉक्टर नेसेसिटी के ऊपर बहुत लिखा हुआ है। मैंने कहा है, और ये भी मैंने यहाँ तक कहा है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को सिंगल आउट करना चाहेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को, तो शायद जुडिशरी जो है उसमें नंबर 1 हो। मैं एस्टैब्लिशमेंट से भी आगे उनको कहता हूँ, अगर ये लोग लेजिटिमाइज ना करते मिलिट्री टेक ओवर्स, तो शायद मिलिट्री टेक ओवर्स का ट्रेंड ना बनता और ये जो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन है ये भी एक वतीरा ना बन जाता। जस्टिस काजी फायजी साहब पे एतमाद है आपको? 3 आपने कहे, अगर वो तीनों में से किसी एक में या तीनों में शामिल होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, तो आपके लिए काबिल कबूल होगा? आई से दिस विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन एंड टू द इंडिविजुअल। बाकी कमीशन जब बनेगा तो उस वक्त हम उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं है सर कि आप कह रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है? नहीं, ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता जी। नहीं, मेरा राइट है ये कि मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं, और हमारे पास अगर एक बेसिस है कहने की, मैंने ऐसे इसलिए कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल एंड टू द इंस्टीट्यूशन। मैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो हम वैसे ही नहीं अटैक करते उनको, इंस्टीट्यूशन तो इज बियॉन्ड रिप्रोच। वो उसमें अच्छे लोग हैं, शायद अच्छे लोग कुछ ना भी हों, लेकिन अच्छे लोगों की वजह से, मतलब हम इंस्टीट्यूशन को कभी हमने उनके ऊपर असॉल्ट नहीं किया। ठीक। अच्छा सर, ये 2 दिन पहले हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पहुंचे, आपको इल्म था उनकी आमद का? ये पहले से पता था? मुझे उसके इल्म नहीं था, लेकिन वो सीधा मेरे कमरे में आया था। तो मेरी मजाज पुरसी करने आया था, 2-3 मिनट वहां बैठा है मेरे पास और चला गया और हंस रहा था, भाग गया है, बिल्कुल लिटरली। आपने उनसे पूछा कि कहाँ थे और गिरफ्तारी से कैसे बचे रहे? वो हमें वर्चुअली पता था कि वो अंडरग्राउंड है, कभी इधर कभी उधर, किसी वो जगह ना भी पता होता, हमें ये पता होता है ओवरऑल के जी वो कहीं अंडरग्राउंड छुपा हुआ है कहीं। तो अब तो खान साहब की उनको आ गई है इंस्ट्रक्शंस के जी, कम आउट। हाँ, सारे आएंगे इनके बाद और भी? सबको कहा है उन्होंने, सबका, सिर्फ मुराद सईद को अभी नहीं कहा। तो सर और ये मैं बता रहा था कि उसके बाद वहाँ निकला है तो
10-15 मिनट के बाद पुलिस कुछ 150-200 बंदों ने उस वक्त यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द हमारी दफ्तर में बैठा हुआ हमारे साथ बातचीत कर रहा था ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड रिफॉर्म, और उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है। उन्होंने ये सब कुछ देखा है और कानों को हाथ लगाया। सर फिर जो हम कह रहे थे उनको जो बता रहे थे उसका सबूत उन्होंने फराहम कर दिया। तो हमारे सर अब फिर रुपोश हो गए हैं चूंकि वो मंजर आम से गायब हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं अपने घर पे छापों के। उनके घर के ऊपर किया इन्होंने, छापा किया, बट क्यों कर रहे हैं? फिर रुपोश हो गए हैं? नहीं, ही इज टेकिंग स्टेप्स टू वो राहदारी बेल जिसको कहते हैं उसके लिए। अच्छा, सेक्रेटेरिएट पीटीआई पे जो ऑपरेशन किया है सीडीए ने, तो सर ये इसकी क्या वजह थी? ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि आपको क्या, वो तो कह रहे हैं 4 नोटिस हमने सर्व किए थे। एक नोटिस नहीं आया, हल्फिया बयान दे रहा हूं मैं, एक नोटिस नहीं आया। जो नोटिस उन्होंने शो भी किया है वो भी एड्रेस्ड है टू द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जिससे हम 10-11 साल पहले खरीद देके अपने नाम करवा। एक नोटिस भी आपको नहीं मिला, सारे उसी के नाम पे ये बेचते रहे। एक नोटिस नहीं आया, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको भी नहीं नोटिस मिला, ये सिर्फ फाइलों का वो क्या कहते हैं उसको भरा गया। आपके ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत या सीडीए ने अपने तौर पे ये काम किया होगा? हम तो जो हुकूमत है उसी को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। उन्होंने ये, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हीं के पास है, वही रिस्पॉन्सिबल हैं, सो उन्हीं को ही कहा जाएगा। ठीक, अगर उनको अहकामात किसी और ने सादर किए हैं तो आपको क्या लगता है किए हैं? चूंकि क्या ये काम आई डोंट डिस्काउंट एनीथिंग। क्या बेहतर नहीं है कि सियासी इत्तेफाक पैदा किया जाए? मौलाना साहब के साथ बैठ चुके हैं तो फिर बाकी जमातों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? सर क्या कबाहत है? ये एक ही कबाहत है कि जो मैंडेट चोरी की हुई है वो इन 3 जमातों ने चोरी किया हुआ है। ये आज अपना मैंडेट जो है चोरी किया हुआ मैंडेट छोड़ दें हमारे साथ, मैं खुद चला जाऊंगा इनके पास, मैं आपके सामने कमिट कर रहा हूँ, आई विल वॉक अप टू देम, आई विल गो टू देम। ये कैसे होगा सर? आप उनके साथ बैठेंगे, मुज़ाकरा करेंगे, बातचीत होगी तो आगे बात बढ़ेगी। चोरी का है, एस्टैब्लिश्ड है, तो बगैर मुज़ाकरात के वापस कर दें वो। अब चोरी का मैंडेट है। अब देखेंगे आप ये इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर क्या होता है, एक आस्ता आस्ता देखेंगे आप क्या होता है। आप लोग काफी तो अगर कल के लिए 6 महीने बाद का इंतजार करने की बजाय बेहतर नहीं कि जी वो ये ऑफर कर दें और बैठें और बातचीत कर लें किस तरीके से छोड़ना है। मौलाना साहब से दोस्ती पक्की है या मामला चल रहे हैं अभी? ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो चुकी है, प्रिंसिपली एग्री किया जा चुका हुआ है दोनों तरफ से, स्पेसिफिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, वो तय किए जा रहे हैं, जल्दी तय हो जाएंगे। आपका वक्त वहाँ गया है, मौलाना साहब का एक दफ़ा भी वक्त नहीं आया, और कल मेरे प्रोग्राम में JUIF के सेनेटर मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब, और उनसे भी मैंने यही सवाल किया तो वो ये कह रहे थे कि PTI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता और ये हम तहरीक जो है वो साथ नहीं चला सकते, अलग अलग तहरीक चलेगी। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, हक़ाइक़ सामने आ जाए। मुश्तरका तहरीक चलेगी? यही स्पेसिफिक्स जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, स्पेसिफिक्स तय हो रहे हैं, यही तय हो रहे हैं। अभी आपने खान साहब के रिलीफ की बात की, उन्हें जो गैर मामूली रिलीफ मिला है अदलिया की तरफ से, जो बड़े 3 मुकदमात थे उसमें, तो उसके बाद आपको लगता है कि वो बरी भी हो जाएंगे? मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी मैं जाता हूँ कि ये शख्स यहाँ बैठा क्यों हुआ है, इसको यहाँ रखा क्या गया हुआ है। ट्रेजिडी वो है, ट्रेजिडी ये नहीं है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ तो उनको मिल नहीं मिल रहा था बिकॉज उन मुकदमात में है ही कुछ नहीं था, सब्सटेंस ही कोई नहीं था, वो तो क्रम्बल करने थे, वो सब क्रम्बल कर चुके हैं। अब तो ये डिले कर रहे हैं, जजमेंट देना डिले कर रहे हैं, और जजमेंट एक ही है, उनको रिलीफ, मतलब रिलीफ नहीं मैं कहता उसको, उनको इंसाफ मिलेगा, वो रिलीफ नहीं है, अदालत हमें रिलीफ नहीं दे रही, हमें इंसाफ दे रही है। राइट, वापस कब आ सकते हैं? मैं फील करता हूँ कि अगर कोई और मुकदमात ना खड़े किए जाएं तो दिनों में वापस। आपको लगता है और मुकदमात भी आगे खड़े किए जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई ना किए जाए, तैयारी तो पूरी है उनकी। सर 9 मई के मुकदमात में कहा जा रहा है माफी के बगैर आप लोगों को रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। 9 मई के मुकदमात में तो सारी बेल खत्म हो चुके हुए हैं, वो बरी कर दिया गया है। उस पे तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर स्टांस है, मगर उनमें तो बरी कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया है, कोर्ट ने बरी कर दिया, या नए मुकदमात बनाएंगे, शायद उनके दिमाग में वो नए बनाए फिर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो बना रही है एक। सर ये 9 मई के 12 मुकदमात हैं, शायद सबसे बरी कर दिया गया, मोस्ट ऑफ देम, उससे बरी और बाकियों से हो जाएंगे, तो अभी भी कुछ तो है ना इसका मतलब, तो वो मुकदमात अहम है ही नहीं है। सर आपने आगे भी तो बढ़ना है, आगे किस तरह से बढ़ेंगे? अगर आपका ये रवैया क्या दुरुस्त है या जमहूरी है कि माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते और 3 पॉलिटिकल पार्टी से भी हम बात नहीं करेंगे, सर कैसे आगे बढ़ना है? इधर ही अटके रहना है? उन्होंने फरमाया था कि माफी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते लेकिन उनकी इज्जत करते हैं, इज्जत हम भी करते हैं, सबकी इज्जत करते रहेंगे, किसी से बेहूदगी नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो असूल है वो असूल है, मैंडेट चोरी किया गया है। अगर आपने जमहूरियत यहाँ लानी है, अगर आपने आइन यहाँ लाना है, तो मैंडेट अब चोरी करने का कोई हक नहीं है आपको, वो मैंडेट आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आपके एक अगर जुमला PTI के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, कहा जा रहा है आधा दर्जन से ज्यादा ग्रुप्स बन गए हैं, तो इसको कैसे हैंडल करना है सर?
ہر پولیٹیکل پارٹی میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہماری پارٹی میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن وہ ہمارے پاس پلیٹ فارمس موجود ہے جہاں ڈسکس ہوتے ہیں. اس وقت پارٹی یونائٹڈ ہے بیہائنڈ عمران خان. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اندرونی معاملات ہے, لیکن جب آپ ان کو عوام کے سامنے لائیں گے تو پھر تو یہ ڈسکس ہوں گے سر. اس وقت میں آپ کی جو عوام کے سامنے لائیں گے, ضرورت ہے, جو پبلک فورم میں لے کے آئے گا اس کو ڈسپلنری نوٹس ملے گا, وہ نہیں لا سکتا. یو کانٹ برنگ پارٹی میٹرز ان پبلک ڈومین, ان کو اپنے پارٹی ڈومینس میں ڈسکس. شیر افضل مروی صاحب کو جو نوٹس دیا تھا اس کا جواب آ گیا ہے سر؟ جی آ گیا. جی کیا کہتے ہیں؟ بہت لمبا سا جواب ہے, چھوٹا سا بتا دیں. مطلب ایک اپنی انہوں نے ایک جو ان کی پوزیشن ہے اس کو واضح کیا. مطمئن ہیں آپ لوگ اس سے؟ میں تو نہیں ہوں مطمئن ہونے والوں یا نہ ہونے والوں میں سے. وہ تو پارٹی کی جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز جو کنٹرول کرتے ہیں وچ از دی سیکرٹری جنرلز آفس, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ پولیٹیکل کمیٹی میں آئے گا, اس کو دیکھیں گے, وہاں میری بھی آواز ہوگی. ٹھیک. شبلی فراز صاحب نے اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات میں جو شکایتیں لگائی تھیں, خاص طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاندانہ گلزار اور اسد کیسر ان کے بھی اختلافات ہیں اور ہر کوئی پارٹی میں مجھے ہر برائی کا ذمہ دار سمجھتا ہے, ہر ایشو کا ذمہ دار سمجھتا ہے, تو اس پر کچھ بات آگے بڑھی؟ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, میری پریزنس مینڈیٹری ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو, خان صاحب کا حکم ہے, تو اس میں شاندانہ گلزار بھی تھی, انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. ان کو بھی کہا گیا ہے جی کہ آپ پارٹی کے ڈسپلن کے اندر رہ کے آپریٹ کریں. دیٹس اٹ. شاندانہ گلزار پچھلے ہفتے میرے شو میں بھی تھی, انہوں نے کہا اسد کیسر تو میرے بھائی ہیں. دیٹس اٹ. سبھی بھائی بہن ہیں جی آپس میں, تو بھائی بہن سارے ہیں, تو شبلی صاحب نے کیوں کہا پھر ان کے اختلافات کی کیوں بات کی؟ شبلی صاحب نے نہیں کہا, ایسی کوئی شکایت نہیں, شکایت نہیں لگائی انہوں نے. یہ تو میں موجود ہر میٹنگ میں, ہر تھرسڈے کو موجود ہوتا ہوں میں. وکلاء اور ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے میں وہاں نہیں ہوتا, لیکن یہ جو تھرسڈے کی میٹنگ ہے اس میں پریزنٹ ہوں. ٹھیک. پچھلے دنوں ابھی گوہر خان صاحب ہیں, انہوں نے خان صاحب کا بیان کوٹ کیا ہے, بتایا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے اور اقتدار میں آئے تو کسی سے انتقام نہیں لیں گے. تو سر یہ آپ نے جو سب کو معاف کیا اس میں کون کون شامل ہے, اور جب آپ نے معاف کر دیا ہے تو پھر تصادم کی باتیں کیوں؟ تصادم کی باتیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں پارس. سر آپ کے جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ انقلاب کے دھمکیاں دے رہے ہیں, پھر میں نے ابھی خیبر پختونخوا کے آپ سٹیٹمنٹس تو دیکھیں سر, ایسے سی ایم کو ریپ تو نہیں دیتے. ہم تو صرف 3 پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دیٹس آل. یہ کوئی انقلاب کا, لیکن انقلاب تو دیکھیے اگر آپ جوڈیشری کو دیکھتے ہیں تو انقلاب تو وہاں آ رہا ہے, اگر وہاں آئے گا تو پھر مطلب خونی انقلاب نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور معاف کس کو کیا ہے؟ دیکھیے خان صاحب کی طبیعت ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے اپنے ورسٹ اینیمیز کو, آئی ہیو نون ہم اوور اے پیریڈ آف 3.5 decades, اپنے ورسٹ اینیمیز کو انہوں نے معاف کیا ہوا ہے. وہ ہے ہی نہیں, اس شخص میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ بدلہ لینے کی. اگر وہ کہتے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے, لیکن یہ سوال آپ باقی لوگوں سے ضرور کیجیے گا پارس کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ایگریویشن کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں مڈل کورس. وہ تو کہتے ہیں نا معافی مانگ لیں تو پھر تمام حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے خلاصی کا لگتا ہے. معافی کس نے کس سے مانگنی ہے پارس بھی آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں. معافیاں تو بہت مانگی جائیں گی, دوسری سائڈ سے بھی کوئی چانس ہے معافی کا؟ دوسری سائڈ سے مانگی جائیں گی, ہم نہیں مانگیں گے. ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ میں کہتا ہوں فیئر اینڈ فری آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کی, جو اس کا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر وہ لوگ معافی مانگیں, وہ لوگ وہ لوگ مانگیں جو مجرم ٹھہرائے جائیں گے. رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا رؤوف حسن صاحب, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. بہت شکریہ آپ کا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.